تکلیف نہ پہنچا دے، رسول اللہ کو کوئی کیا نہ کر دے جی، رسول اللہ کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچا دے، تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، تو غم نہ کر، ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ لصاحبہ، قرآن میں یہ بڑی بات بتائی گئی کہ واحد صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، جن کے لیے صحابی کا لفظ آیا قرآن کے اندر، لصاحبہ، تھے ہی دو تھے، ایک محمد الرسول اللہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور غار کے اندر وہ دو تھے، اتنا مقام و مرتبہ۔ پھر کسی نے کیا کہا کہ پھول تو سارے کے سارے ہی خوشنما اور دلربا ہیں، لیکن گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے، اور موتی سارے کے سارے ہی قیمتی ہیں، زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور پھر فرمایا دن سارے اللہ کے بنے ہوئے، جمعۃ المبارک کی بات ہی، رات سارے کی سارے ہی اعلیٰ ہیں، اور لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے، مہینے سارے کے سارے ہی اعلیٰ ہیں، رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے، کتابیں آسمانی سارے کی سارے ہی قابل قدر ہیں، لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے، انبیاء سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے، امام سارے کے سارے ہی اعلیٰ ہیں، سب کا مقام ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مقام ہی کچھ اور ہے، اور صحابہ سارے کے سارے رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جس صحابی کا بھی آپ پڑھنا چاہو، جس صحابی، یہ وہ نا جب ہجرت ہو رہی تھی تو ابو بکر کے حوالے محمد الرسول اللہ کو کیا جا رہا ہے، اور اپنا بستر کس کے حوالے؟ شیر خدا علی المرتضیٰ کے حوالے کیا جا رہا ہے، بڑے جگر والے ہیں یہ، ہیں جی، کسی کو رات بستر پہ نیند آ جائے گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھ لیجئے، چاروں طرف پیراؤ، چاروں طرف کفار ہوں اور تلوار لے کر کھڑے ہوں، اور اس طاق میں ہوں کہ محمد باہر آئیں گے، نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کس کے حوالے بستر کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر حوالے، چلو بھائی آپ سو جاؤ، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھے ایسی نیند آئی، ایسی میٹھی نیند آئی، انسان کو جب خطرہ ہو تو نیندیں آتی، کتنا اللہ پر ان کو بھروسہ تھا۔ پھر اپنے نبی کو حوالے کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم بزرگوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ نے ہمارے لیے بڑی مبارکیں جماعتیں دی ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیجئے، اہل بیت کی جماعت کو دیکھ، حضرات اولیاء کرام کی جماعت کو دیکھ لیجئے، جس کا بھی ذکر کرو، اور فرمایا جس سے زیادہ محبت ہوگی، جتنی نسبت ہوگی، اتنا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارے آج کے اعمال کیسے اعمال ہیں ہر ایک بندے کو پتہ ہے، نمازیں کیسی ہیں ہر ایک بندے کو، اللہ اکبر کیا تو بندے کا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے جی، روزے رکھتے ہیں ہم تو کتنے سارے جھوٹ و غیبت کی جا رہی، ہم اپنے پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری تجارت، ہماری ملازمت اور ہماری لین دین کے اندر کتنی گڑبڑ ہے جی۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم دین کے پابند رہیں اور ان مقدسات شخصیات سے سچی محبت کریں، اللہ ان کی نسبت سے ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ان کی نسبت سے اللہ ہمیں دنیا بھی اللہ بنا دے گا اور آخرت میں